اب یہ 16ویں ہے، اس کا متن بھی صحیح بخاری سے لیا گیا ہے، رقم ہے 952۔ ٹھیک، میں ترجمہ ہی پڑھ رہا ہوں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے ہاں تشریف لائے، ان کے گرامی قدر والد ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ میرے ہاں تشریف لائے، اس موقع پر انصار کی 2 لونڈیاں دف بجاتے ہوئے وہ گیت گا رہی تھیں جو انصار نے جنگ بعاث کے دن ایک دوسرے کے لیے گائے تھے۔ اچھا، بالعموم لونڈیاں ہی ہوتی تھیں جو گیت گاتی تھیں، مجالس میں بھی گاتی تھیں، گھروں میں بھی گاتی تھیں۔ اس موقع پر انصار کی 2 لونڈیاں دف بجاتے ہوئے وہ گیت گا رہی تھیں جو انصار نے جنگ بعاث کے دن ایک دوسرے کے لیے گائے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اپنے چہرہ کپڑے سے ڈھانپے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ یعنی وہ لونڈیاں گا رہی تھیں، دف بھی بجا رہی تھیں، سیدہ سن رہی تھیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرما رہے تھے اور آپ نے اپنا چہرہ کپڑے سے ڈھانپا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں اپنا چہرہ کپڑے سے ڈھانپے ہوئے آرام فرما رہے تھے، لیکن انہیں کچھ کہہ رہے تھے نہ روک رہے تھے۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ کچھ ناگواری کا اظہار فرمایا ہو یا سیدہ کو توجہ دلائی ہو یا ان کو اس سے روک دیا ہو، وہ گا رہی تھیں، دف بھی بجا رہی تھیں، سیدہ سن بھی رہی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود بھی تھے، لیکن آپ نے کوئی نکیر کا جملہ نہیں کہا اور کوئی نکیر کا رویہ بھی اختیار نہیں فرمایا، لیکن انہیں کچھ کہہ رہے تھے نہ روک رہے تھے۔ سیدہ کہتی ہیں کہ وہ دونوں لونڈیاں پیشے ور گانے والیاں نہیں تھیں، یعنی یہ خیال نہ ہو کہ گویا کوئی پیشہ ور گانے والیاں تھیں جن کو باقاعدہ بلایا گیا تھا اور وہ وہاں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہی تھیں۔ جیسے لونڈیاں گاتی تھیں گھروں میں بھی دوسری جگہوں پر بھی، اسی طرح کی 2 لونڈیاں تھیں اور انصار کی لونڈیاں تھیں یہ، اور یہ دف بجاتے ہوئے وہ گیت گا رہی تھیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھا تو تعجب سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موسیقی کے یہ شیطانی آلات؟ اچھا، یعنی سیدنا صدیق نے اس پر یہ تبصرہ کیا۔ اب یہ دیکھیے کہ ان کا خیال غالباً یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں ہے، یا آپ آرام فرما رہے ہیں اور شاید سوئے ہوئے ہیں، یا آپ کی اس جانب توجہ نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موسیقی کے یہ شیطانی آلات۔ سیدہ کہتی ہیں اس دن عید تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی تو چہرے سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا ابو بکر ان بچیوں کو گانے دو، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور آج ہماری عید کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یعنی یہ اندازہ کیجئے کہ کس طریقے سے آپ نے اس کی تعلیم دی ہے کہ مذہبی ذہن ان چیزوں کے بارے میں اس طرح حساس ہو جاتا ہے، وہ صحیح اعتدال پر آئے، چیزوں کو اس کی جگہ دیکھنا سیکھے، اسے یہ معلوم ہو کہ کسی چیز کا کیا محل ہے، کس موقع پر کیا کام نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ہونا چاہیے، انسانی فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سنی تو چہرے سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا ابو بکر ان بچیوں کو گانے دو، ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور آج ہماری عید کا دن ہے۔ پھر جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی توجہ دوسری جانب ہوئی تو میں نے لڑکیوں کو اشارہ کیا، چنانچہ وہ دونوں وہاں سے چلی گئی۔ کس نے اشارہ کیا؟ سیدہ نے۔ سیدہ کہتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ ابا جان کو کچھ یہ ناگوار گزرا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تبصرے کے باوجود میں نے اس کو پسند نہیں کیا کہ یہ معاملہ اسی طرح جاری رہے، لڑکیوں کو میں نے اشارہ کیا تو وہ ظاہر ہے کہ وہاں سے چلی گئی۔ یہ روایت ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس میں جو سیدنا ابو بکر نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موسیقی کے یہ شیطانی آلات، یہ میں نے اس پر ایک نوٹ لکھا ہے، یہ تبصرہ عرب جاہلی میں آلات موسیقی کے اس استعمال کی رعایت سے ہوا ہے جو ہم اپنے زمانے میں بھی شب و روز دیکھتے ہیں۔ یہاں کیا چیز بجائی جا رہی ہے؟ دف بجائی جا رہی ہے۔ دف پر انہوں نے آلات موسیقی یعنی من جملہ آلات موسیقی ہونے کا اطلاق کیا ہے۔ ٹھیک، اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ دف آلات موسیقی سے کوئی مختلف چیز نہیں ہے، یعنی جس طرح دوسرے آلات موسیقی ہیں اسی طرح یہ بھی آلات موسیقی میں سے ہے۔ انہوں نے اس کو ناپسند فرمایا، اور یہ کس پہلو سے ناپسند فرمایا کہ یہ اگر کوئی جائز چیز بھی ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تو نہیں ہونی چاہیے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا توجہ دلائی کہ میرا گھر ہو یا کسی اور کا، ان چیزوں کا بھی ایک محل ہے، اور وہ کس طرح واضح کیا کہ آج عید کا دن ہے، ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے، ہماری عید آج ہے۔
اس میں اگر کچھ گانا بجانا ہو رہا ہے، کوئی تفریح کی چیز ہو رہی ہے تو اس پر نکیر نہیں کرنی چاہیے۔ یہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی۔